ذیلی نگران کے لازمی کاموں میں 12 دینی کاموں میں عملاً شرکت ہو، فجر کے لیے جگانا، تفسیر سننے سنانے کا حلقہ، درس ہے، مدرسۃ المدینہ بالغان ہے، ہفتہ وار اجتماع ہے۔ اب ہفتہ وار اجتماع میں ایک ہے عام اسلامی بھائی، ایک ہے ذیلی نگران۔ دولہا اکیلا آ جائے تو میرج ہال والا کہے گا جی فرمائیے کون ہے آپ بھائی، اس کی بارات پھر اس کا انداز کہتا ہے کہ ہاں یہ دولہا ہے بھائی، تو سب اس کو ویلکم کرتے ہیں، جی جی آئیے آئیے آئیے، ارے جی جی ماشاء اللہ واہ ویلکم ویلکم آئیے۔ تو ذیلی نگران ہے بھی اکیلے ہی آ گیا ہفتہ وار اجتماع میں، بھائی کوئی بس لے کر آؤ نا، کوئی کوچ لے کر آؤ، کوئی سوزوکی لے کر آؤ بھائی۔ اوسطاً ایک ذیلی حلقے کے اندر سینکڑوں اور بعض جگہ ہزاروں افراد رہتے ہیں، ان ہزاروں سے کیا ہم بس نہیں بھر سکتے بھائی؟ بھر سکتے ہیں۔ اچھا مساجد کے اندر اوسطاً نمازی کتنے ہوں گے؟ سینکڑوں نمازی ہیں، سینکڑوں، حالانکہ کم ہیں، نمازی اور بڑھنے چاہیے، کیا ان کو بھی نہیں لا سکتا بھائی؟ مدرسۃ المدینہ بالغان اور 12 دینی کام اگر ہوتے ہوں گے، ہر کام کی برکت سے 5 10 15 10 12 15 رابطے میں آ گئے، 12 15 ہر ایک کام کے ذریعے سے رابطے میں آئے، کتنے ہو گئے؟ 100 سے زیادہ ہوئے نہیں ہوئے؟ 12 دینی کام ہے نا، ہر دینی کام سے کسی نہ کسی کا تعلق، بعض کا ڈبل بھی ہوگا، تو یہ کو 63 اور 100 کے درمیان تو لوگ رابطے میں انہیں کو اجتماع میں لے کر آنا ہے، تو کیوں نہیں آئے گی بس بھائی؟ کیوں نہیں چلے گی گاڑی؟ اخراجات کا مسئلہ انہیں سے لے لیں جنہوں نے آنا ہے۔ جب ہم جاتے ہیں تو اپنا اپنا کرایہ دیتے ہیں نا، تو اجتماع میں آئیں گے تو بھی اپنا اپنا کرایہ دیں گے۔ اور بعض اسلامی بھائی اس کی وہ حیثیت نہیں رکھتے، سکت نہیں رکھتے، بیچارے نہیں کر سکتے، تو پھر ایسے اسلامی بھائی ہمارے رابطے میں ہونے چاہیے کہ جن سے ہم ترکیب کر سکیں۔ اگر ہر ذیلی حلقے میں ہفتہ وار اجتماع کے لیے گاڑی کا ذمہ دار بنا دیں، پھر دیکھیں گاڑی کیسے چلتی ہے، چلانے والا ہوگا تو چلے گی نا بھائی۔ اچھا ہفتہ وار اجتماع میں آپ کی شرکت اسلامی بھائیوں کے ساتھ، اللہ نے توفیق دی آپ کو، سعادت حاصل ہے، تلاوت، نعت، بیان، ذکر، دعا، اگر آپ کی اہلیت ہے، نگران آپ کو موقع دیتے ہیں، یہ بھی سعادت حاصل کریں۔ ہفتہ وار اجتماع کے انتظامی کام ہیں، اس میں کوئی ذمہ داری لگتی ہے تو بالکل سعادت ہے ہمارے لیے۔ ہم اگر سائیکل سٹینڈ ہے، پارکنگ ہے، صفائی ہے، دیگر کام ہوتے ہیں انتظامی لحاظ سے، ہم یا ہمارے ذیلی حلقے کے اس ٹائم میں شرکت کریں۔ ہفتہ وار مدنی مذاکرہ، ہفتہ وار مدنی مذاکرہ ہر ذیلی حلقے میں ہونا چاہیے۔ دیکھیں ایک اجتماع ہے جو ہم شہر سطح پر یا شہر میں چند سطح پر کرتے ہیں، لاہور، کراچی یا اور بڑے بڑے شہر ہیں، یہاں تو ایک ہی اجتماع ہے نا، ملتان میں ایک اجتماع ہے۔ ہفتہ وار اجتماع ایک ہے پورے شہر کا، اور جمعرات کو ہفتے کے روز اپنے اپنے ذیلی حلقے میں لوگوں کو جمع کریں اور مدنی مذاکرے میں شرکت کروا دیں۔ جہاں آپ کا مدرسۃ المدینہ بالغان ہوتا ہے وہیں کر دیں۔ اچھا وہ مسجد ہے، مسجد کے اندر تو اجازت نہیں ہے افتاء کی طرف سے، دارالفتاء اہل سنت کی طرف سے، تو فنائے مسجد میں بھی اجازت نہیں ہے، تو مسجد کے ساتھ کوئی خارج مسجد کوئی جگہ ہے وہاں ترکیب کر لیں۔ اچھا وہاں بھی نہیں، کسی گھر میں کر لیں، مسجد کے قریب ایسا کوئی گھر ہے جس میں اتنی جگہ ہے کہ 12 15 20 اسلامی بھائی آ سکے، ان کی چھت پر ترکیب بنا لیں، گھر کے اندر ترکیب بنا لیں، اس طرح کوئی صورت کر کے اس کی مستقل صورت کرنی چاہیے۔ اور یہ مدنی مذاکرے کا اہتمام مستقل ہو، اللہ نصیب کرے۔ مدنی مذاکرے کی برکت سے پھر دیکھیں ہمارے کام میں کتنا نکھار آتا ہے۔ ایک تربیت ہم ایک دوسرے کی کرتے ہیں، اور اس تربیت کا عالم کیا ہوگا جس میں تربیت کرنے والے امیر اہل سنت ہیں، ڈائریکٹلی لائیو۔ اور امیر اہل سنت تو ظاہر کہ ہمارے بڑے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے امیر ہیں، ہمارے پیر ہیں، ہمارے قائد ہیں، ہمارے لیڈر ہیں، ہمارے ہادی ہیں، تو آپ تو نگران شورا، اراکین شورا ان کے بھی بڑے ہیں بھائی، سب کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں، اسلامی بھائیوں کی، اسلامی بہنوں کی، اراکین شورا کی، ذیلی نگرانوں کی، ماں کی، بیٹی کی، سسر کی، ساس کی، بہو کی، نند کی، بھاوج کی، اور بیٹوں کی، پڑوسیوں کی، سب کی تربیت کرتے ہیں امیر اہل سنت۔ اور مدنی مذاکرے کی برکت سے الحمدللہ ہاتھوں ہاتھ ہمیں اتاری بنانا آسان ہو جاتا ہے، وہ خود ہی ہو جاتا ہے، ہم نے کچھ بھی نہیں کہنا، ہم نے سامنے لا کے بٹھانا ہے،
مدرسۃ المدینہ بالغان کی چھٹی نہیں کرنی. مدرسۃ المدینہ بالغان ہو گیا عشاء پڑھتے ہی، اور امیر اہل سنت کی تشریف آوری تک اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ ہم مدرسۃ المدینہ بالغان بھی کر لیں اور ساتھ میں مدنی مذاکرے میں شرکت بھی کر لیں. تو تھوڑی سی دیر ہو جاتی ہے. کیا ہو گیا بھائی؟ کام کیا کر رہے ہیں؟ دین سیکھ رہے ہیں نا. ایک نہیں کتنے واقعات ہیں. مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شہزادے حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بیٹھے کو علمی گفتگو کر رہے تھے. ساری رات گزر گئی، علمی گفتگو ختم نہیں ہوئی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آئے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ. کوئی علمی بات چیت ہو رہی تھی، تو رات کافی گزر گئی. تو انہوں نے کہا حضرت میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں. نوافل وغیرہ پڑھنا چاہتے ہوں گے. کہا کہ ہم نماز میں بیٹھو بات چیت کر رہے ہیں. تو یہ جو علمی مذاکرے ہیں علم دین سیکھنے کے، بڑی زبردست فضیلت بتاؤں آپ کو. ایک دینی مسئلہ سیکھنا پورا قرآن حفظ کرنے سے افضل ہے. ایک دینی مسئلہ. کیا مدنی مذاکرے میں ایک دینی مسئلہ بھی نہیں سکھایا جاتا بھائی؟ کتنے مسائل، کتنے. اچھا پھر امیر اہل سنت بہت مہربان ہے ہم پر، آسان کر کے بتاتے، اپنے مطابق نہیں ہمارے مطابق بتاتے ہیں تاکہ میرے بچے سمجھ لیں. تو اچھے بچے بننا چاہیے نا. بچے اچھے بھی ہوتے ہیں، گندے بھی ہوتے ہیں، لاپرواہ بھی ہوتے ہیں، سست بھی ہوتے ہیں، چست بھی ہوتے ہیں. تو ہمیں اپنے پیر کا کیسا بچہ بننا ہے؟ اچھا بچہ بننا ہے. اچھا بچہ یعنی آئے بھی لائے بھی، اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ. پھر اس کے تھوڑے سے انتظامات بھی ہیں. LCD وغیرہ لگانی ہے، لگائیں بھی. کوئی 41 انچ کے لگائیں تو کیا بات ہے، تھوڑا سا واضح طور پر دیکھیں. تو ذیلی حلقے کے اندر مدنی مذاکرہ ویکلی دیکھنے کا اہتمام کرنا ذیلی نگران کی ذمہ داریوں میں شامل ہے. علاقہ دورہ کرنا ہوتا ہے، آپ اس کے لیے کوئی دن مخصوص کر لیں. عام طور پر بدھ کے روز ہوتا ہے، عصر تا مغرب، مغرب تا عشاء، جو ٹائم آپ کو ہو. عام طور پر عصر تا مغرب ہوتا ہے. علاقہ دورہ کریں. ایک دن راہ خدا میں، ایک دن راہ خدا میں ہر ذیلی حلقے سے کسی اور ذیلی حلقے میں چلے جائیں. ایک یوسی دوسرے یوسی میں چلے جائیں، یا ایک ٹاؤن دوسرے ٹاؤن میں چلا جائے، نیو سوسائٹی میں چلے جائیں، کسی گاؤں میں، کسی چک میں، کسی پنڈ میں چلے جائیں. ایک دن کے لیے صبح سے شام تک مغرب میں ہو کر آ جائیں. وہاں بھی فائدہ، یہاں بھی فائدہ. چراغ سے چراغ روشن ہوتا ہے نا. یہ چراغ دوسرے چراغ کو روشن کرے گا، اس کی روشنی میں کمی آئے گی؟ نہیں آئے گی. ایک جگہ ذیلی نگران بن گیا، دوسری جگہ نہیں بنا. یہ وہاں ویکلی جاتا ہے، تو جاتے جاتے وہاں بھی ذمہ دار بنائے گا، تو وہاں بھی چراغ روشن ہو گیا. اب ایک نہیں دو، پھر دو نہیں چار، چار نہیں آٹھ، آٹھ نہیں 16، 16 نہیں 32، یوں بڑھتے جائیں گے، بڑھتے جائیں گے، بڑھتے جائیں گے. تو ایک دن راہ خدا میں باقاعدہ اس کی سمت بنے گی جیسے قافلے کی. تو آپ کو خود قافلہ مجلس سے رابطہ کر کے اپنی سمت معلوم کرنی ہے کہ میری سمت کیا ہے. اب وہ یوسی سطح پر بھی ہو سکتا ہے، وارڈ سطح پر بھی ہو سکتا ہے، اور ذیلی نگران ایکٹیو ہو تو ہر ذیلی حلقوں کو دیں بھائی، جائیں وہ اپنی سمت پر. ویکلی چھٹی کے دن ہفتہ وار رسالہ مطالعہ، یہ امیر اہل سنت کی مہربانی ہے. آپ ہمیں ہمارے ذہن کے مطابق بڑے پیارے پیارے رسالے، علمی موتی عطا فرماتے ہیں. اور موٹی موٹی کتابیں نہیں ہیں، 16-17 صفحے ہیں. ایک نشست میں بیٹھیں تو پڑھ لیں. اور اسلامک ای بک لائبریری میں پیشگی رسالہ آ جاتا ہے. اتنی تشہیر کریں گے زیادہ سے زیادہ اسلام میں پڑھیں تو ان کی علمی معلومات بڑھے گی. وہ رسالے جو ہیں یہ انشاءاللہ عقائد اعمال کی درستی کا سبب بنیں گے. جب ان کے عقائد و اعمال درست ہوں گے تو یہ آپ کے رفیق بن جائیں گے، آپ کے ساتھی بن جائیں گے، آپ کے معاون بن جائیں گے. نیک اعمال، اس کا رسالہ خود بھی اوروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں. قافلہ ہے، قافلوں کی سمتیں وغیرہ اس کی ترکیب بنانی ہے. اچھا کورسز کو بھی اب شامل کیا گیا ہے 12 دینی کاموں میں. میرے ذیلی حلقے میں 15-20 اسلامی بھائی ہیں. ان کا اسٹیٹس کیا ہے؟ تنظیمی اسٹیٹس. یہ ذمہ دار ہیں، یہ اہل محبت ہیں. یہ کیا ہے؟ عام طور پر اہل محبت ہوتے ہیں. ان کو اہل محبت سے ذمہ دار بنانا ہے. لور ٹو ورکر، محبت کرنے والوں سے کام کرنے والے کی طرف ان کو بڑھانا ہے، ترقی دینی ہے. کورس کروائیں گے، 12 دینی کام کورس.
ذیلی نگران کو کڑن ہونی چاہیے کہ میرے ذیلی حلقے کے سارے اسلامی بھائی، بلکہ جتنے محبت کرنے والے ہیں، جتنے اتاری ہیں، سب کو 12 دنی کام کورس کرا دو، 12 دنی کام کورس، اصلاح اعمال کورس، فیضان نماز کورس تو اتنا اہم ہے بھائی، نماز تو عبادت میں سب سے افضل ہے، تو اس کی فضیلت بھی سب سے زیادہ ہے، اور سب سے زیادہ لوگ جو کورس کرنے کے لیے تیار ہوں گے وہ ہے فیضان نماز کورس۔ اچھا ہم نے کیا ہوا غور کریں نا، اچھا کیا ہوا کب کیا؟ 3 سال ہو گئے، ارے بھائی اس کو تو ریفریش کرنا پڑے گا، بھول جاتے ہیں، توجہ نہیں رہتی۔ تو کورسز کا سلسلہ بھی ہمارے ذیلی حلقے میں ہو،